بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹن ٹائٹ صفدر تو ایسے ہی بدنام ہیں، ایسے ہی مریم نواز صاحبہ نے ان کو ڈانٹ دیا۔ مریم نواز صاحبہ خود بھی جو باتیں کر رہی ہیں وہ کمال ہیں، یعنی ایسے بیانات ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے پارٹی کو کسی مخالف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود اپنی پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں میں پاکستان کی، کس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ آ گئی ہے، یہ تو ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف چار کیونکہ ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی، صرف 4 اہم ترین لوگوں کی بات سنانے والا ہوں جو ابھی انہوں نے باتیں کر دی ہیں۔ یعنی یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے وہ پاکستان کے لیے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا پاکستان کا۔ ایک تو خواجہ آصف صاحب ہیں، وزیر دفاع ہیں، انہوں نے تو پاکستان کا دفاع کا کرنا تھا، انہوں نے تو پاکستان کو ملیامیٹ کرنے کی بات کر دی ہے۔ دوسرے احسن اقبال صاحب، کمال ہے جناب، کہتے تھے کہ چائے چھوڑ دیں پینا، چائے پینا کم کر دیں، پاکستان کو بچت کی ضرورت ہے۔ اور موصوف کس طرح سے خود ایک خط لکھتے ہیں جس میں وہ یہ بڑا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خزانے کو کتنا نقصان پہنچا رہے تھے اور اصل میں اپنی تعریف کروانا چاہتے تھے، لیکن دیکھیے کس طرح سے پکڑے گئے۔ تیسرے جناب کس طرح سے ان کو لگایا گیا، کتنی محنت سے لایا گیا، نجم سیٹھی صاحب پی سی بی کے چیئرمین۔ ایک ہی کھیل ہے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان، پاکستان کرکٹ، اور اب اس کو برباد کرنے کے لیے نجم سیٹھی صاحب نے جو کر دیا ہے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور خود جتنی وہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ پی ایس ایل جو ہے وہ چلے گا، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ پی ایس ایل کو بند کرنا چاہ رہے تھے۔ کہ خواجہ آصف وہ بھی مطلب بہت بڑے چھکے لگا رہے ہیں، لیکن ان کو بھی کہنا پڑ گیا کہ بھائی میں نے بھی بڑی بڑی بونگیاں ماری ہیں، لیکن تم نے تو میری سے بڑی بونگی مار دی ہے۔ یعنی نجم سیٹھی نے وہ کر دیا، وہ کرکٹ کے لیے یعنی جو بیٹھا ہے وہ خواجہ آصف ہوں تو پاکستان کے دفاع کو تباہ کرنے کے لیے ان کے بیانات کافی ہیں۔ احسن اقبال صاحب جو بیٹھے ہیں، پاکستان کی جو پلاننگ کرنی ہے ان کے ذمہ ہے، وہ پاکستان کی فیوچر کو تباہ کرنے کے لیے ان کی سوچ اور ان کا انداز کافی ہے کہ جناب چائے کم کر دیں، اور 4,500 سی سی میرے پاس گاڑی تھی، میں تو 1800 سی سی لوں گا۔ یعنی خود 4,500 سی سی 10 مہینے سے لاکھوں روپے کا جو پیٹرول لگا دیا ہوگا، روزانہ ہزاروں روپے کا، وہ کہاں ہے؟ اور بڑی واہ واہ کروا رہے تھے کہ واہ 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 واہ، اوہ گاڑی واپس کر دی، گاڑی واپس کر دی۔ گاڑی واپس نہیں کی موصوف نے، احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ 4,500 سی سی جو ہے واپس کر دیں، کہیں میڈیا میں آ جائے گا کہ قانونی طور پر وہ لے ہی نہیں سکتے 1800 سی سی سے بڑی گاڑی۔ انہوں نے لکھا 4,500 سی سی میرے پاس ہے، یہ لے لیں اور مجھے 1800 سی سی جو میری بنتی ہے قانونی طور پر وہ مجھے دے دیں۔ یہ احسان ہے یہاں پر کہ جو قانونی بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے، اتنا ہی میں لوٹوں اس ملک کو جتنا اجازت ہے، ورنہ 10 مہینے سے میں اس سے زیادہ لوٹ رہا تھا۔ 4,500 سی سی گاڑی، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف ان کے پاس تھی 4,500 سی سی؟ یہ اکیلے وزیر تھے ایسے؟ آپ سوچیے نا ذرا، کہتے ہی ہے کہ ہم تو تنخواہ نہیں لے رہے، فلاں یہ نہیں کرے، سٹاف، گاڑیاں، اور خود نور عالم صاحب دیکھ لیجئے نا، وہ کہنے کو تو چلے تحریک انصاف میں ہی اب تک پارلیمنٹ میں منحرف ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے حامد میر کے شو میں بیٹھ کر کہا جی یہاں تو وزراء کا ریٹ 50,000 روپے بھی ہے، 50,000 روپے بھی پکڑتے ہیں، لائیو پکڑے ان کو، پھر 50,000 نہیں چھوڑتے۔ تو یہ تو کمائی کے ذریعے ان کے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کیا کہا، مریم صاحبہ نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی جیسے احتساب شروع ہوتا ہے ملک چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ خود بتا رہی ہیں کہ جیسے احتساب شروع ہوتا ہے تو ان کا تو خاندان بھاگ جاتا ہے باہر، ان کو پتہ ہے کیا ٹیکٹس ہے۔ اور جس طرح کا انہوں نے انٹرویو کروایا ہے صافی صاحب سے، سلیم صافی صاحب سے، وہ اتنا دلچسپ ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ جو بھی جس طرح سے بھی ہوا الگ بات ہے، لیکن جو اس میں سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جتنی دفعہ وہ دیکھا گیا، یقین کریں عمران ریاض کی ویڈیو یوٹیوب پر اور ہمارے صابر شاکر صاحب، ان کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہ کہیں زیادہ ان سے دیکھی گئی ہیں اکیلی، اور ان کے پورے چینلز نے بڑا زور لگایا جناب، ان کے حامی چینلز نے، لیکن اتنی ویڈیو مریم صاحبہ کا انٹرویو نہیں دیکھا گیا جتنی ان کی کوئی ایک ویڈیو دیکھی جاتی ہے عمران ریاض یا صابر شاکر صاحب کی۔ آپ اندازہ لگا لیجیے۔ اچھا، اب جناب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا، اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی عباسی صاحب، یہ ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں کسی بھی وفاقی وزیر کو 4,500 سی سی گاڑی استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ پہلے تو احسن اقبال صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، وہ کس قانون کے تحت 4,500 سی سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں؟ وہ کروڑوں روپے کی گاڑی ہے۔ اس میں زیادہ وقت نہ چلا جائے، میں ذرا جلدی سے نجم سیٹھی صاحب پر آنا چاہتا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا، کیا ٹویٹ کیا جب کراچی
پر حملہ ہوتا ہے کراچی پولیس کے آفس پر، جس میں اب 5 لوگ شہید ہو گئے ہیں پتہ چلا ہے، اور دہشت گردوں کی شناخت بھی ہو گئی ہے، بہادری کی وہاں پر سیکورٹی فورسز کی سب داد دے رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے موقع پایا، فوری طور پر ٹویٹ کر دیا، لکھتے ہیں the TTP have said they will only target state security establishment because various deals have been broken down. This is no threat to PCL. It will go on. کہتے ہیں نہیں PSL کو کوئی خطرہ نہیں ہے، PSL چلے گا۔ یہ تو دہشت گردوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ڈیل تھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے وہ ٹوٹی ہیں، تو اس وجہ سے وہ صرف سیکورٹی کو نشانہ بنائیں گے۔ تو تسلی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، سیکورٹی والے مرتے رہیں اور شہید ہوتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، PSL چلے گا۔ اچھا، پہلے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ ملک کوئی پراپر ایک کوئی ریاست ہوتی، کوئی ریاست نام کی چیز ہوتی نا، کوئی حکومت نام کی چیز سے یہ ملک چل رہا ہوتا، تو نجم سیٹھی صاحب کو اس حوالے سے فوری طور پر سیک کر دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا، فارغ کر دیا جاتا۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع نجم سیٹھی کے اس پر کہہ رہے ہیں یہ شخص اسٹیٹ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ PSL سے کرا ہے، کہنے کا مطلب ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ حلال ہے اور PSL پر حرام۔ یہ خواجہ آصف وزیر دفاع کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی کے بارے میں، اپنے ہی آدمی کے بارے میں، جن کو اتنی چاہت سے لایا گیا، اتنی تنقید کے باوجود لا کر بٹھایا گیا۔ اور آگے لکھتے ہیں یہ ہماری فوج اور پولیس کی جانوں کی کوئی حرمت نہیں، اطمینان ہے، PSL محفوظ ہے، یہ ہے ہماری اشرافیہ، صرف اپنا مفاد عزیز ہے، قومی سلامتی اور قیمتی جانیں ڈسپوزیبل ہیں۔ یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے نجم سیٹھی کے بارے میں، خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ میں کس کا رونا رہوں جناب۔ اچھا، اور پھر یہ دیکھیے کہ نجم سیٹھی کے پنجاب حکومت کو خوب تانے، یہ خبر لگی ہوئی ہے، نجم سیٹھی پنجاب حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے 80 کروڑ کا ہمیں سیکورٹی کا بل بھیج دیا ہے پنجاب حکومت نے، یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے نا اس بات پر رو رہے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایک خاتون نے لکھتی ہے TTP has assured him that PSL would continue even if the rest of the country is under attack. Nijam Sethi is more concerned about PSL than a country. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو PSL کی زیادہ فکر ہے، ملک تباہ بھی ہو گیا خدا نخواستہ تعالیٰ، سیکورٹی کو بھی نشانہ بناتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، PSL جو ہے نا وہ چلتا چاہیے۔ اب لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں PSL خدا نخواستہ بند تو نہیں ہو جائے، کیونکہ نجم سیٹھی نے اتنی بڑی بونگی مار دی، انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا پھر انہوں نے بعد میں، لیکن تب تک لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکورٹی PSL کے پلیئرز کو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ تو سیکورٹی ہی ہے نا، وہ تو ہمارے جوان ہی ہے نا سیکورٹی کے۔ تو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ ڈیل ختم ہو گئی، ایک تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی سائڈ لے رہے ہیں، کیونکہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل توڑی اس لیے وہ اٹیک کرے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو PSL کو سیکورٹی کون دے رہا جی؟ وہی سیکورٹی والے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو نشانہ بنانا جائز ہے۔ آپ نے پوری PSL کو مشکوک بنا دیا، پھر آپ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب نہیں۔ اب یقین کریں کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو انفارم لوگ ہیں کہ اب ایک مسئلہ بن جائے گا پلیئرز کو، یہ اس کی وجہ سے نجم سیٹھی صاحب کے اس بیان کی وجہ سے کہ پلیئرز کو یہ سمجھانا یا ان کو یقین دلانا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ کہیں گے جی PCB کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو نشانہ بنانا ہے، تو ہمارے تو جو ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں وہ تو سیکورٹی کے ہی لوگ ہیں، تو ان کو نشانہ بنائیں گے تو ہم کیسے بچیں گے؟ ہم تو پرائم ٹارگٹ اس طرح سے ہو جائیں گے۔ تو ان کو روکنا ایک مسئلہ بن گیا ہے، PSL کو مشکوک بنا دیا۔ اللہ خیر رکھے، یعنی یہ کن کے ہاتھ میں وہ آپ نے یہ چیزیں تھما دی ہیں؟ اتنے نااہل لوگ ہیں۔ اچھا، ہر نااہل دوسرے کو نااہل کہہ رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اپنے خاوند کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کو ڈانٹ رہی ہیں اور خود کہہ رہی ہیں جناب احتساب جب شروع ہوتا ہے تو ملک سے سب باہر بھاگ جاتے ہیں، اور کہتی ہیں جی اسحاق ڈار نے تو بہت اچھا کیا ہے، اسحاق ڈار نے کمال کیا ہے۔ تو انہوں نے جو IMF سے جس طرح یہ ڈیل کر رہے ہیں، یہ یہی نا کہ لوگوں پر کم بوجھ پڑے۔ اچھا، جو عمران خان نے 150 پہ جب پیٹرول کیا ہوا تھا تب کیا تھا؟ وہ بھی یہی چاہتا تھا لوگوں پر کم بوجھ پڑے، تو وہ حرام تھا، آپ کا یہ سارا کچھ حلال ہے IMF کی ڈیل بچانے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا جناب ٹویٹ، اور سب جو ہے اب اس پر بات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ overseas players are always provided state security and even if he knew thing or two there was no point tweeting in public not doubting his intentions as PCB chairman but the tweet wasn't really needed۔ اس کا ترجمہ بھی اب ہر طرف چھپ رہا ہے جی۔ TTP نے کہا ہے کہ ان کے معاہدے توڑے گئے ہیں، وہ صرف سیکورٹی اداروں پر حملے کریں گے، PSL کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھائی یہ کہہ کر آپ نے خطرے میں ڈال دیا، جس طرح اب مریم نواز صاحبہ کہیں جی ہم تو کرپٹ ہے نہیں، تو یا وہ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اب وہ مصطفیٰ فرما رہی ہیں کہ ہماری ٹکٹ اتنی زیادہ یہاں پر ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، ہم اتنے مقبول ہیں، ہم تو چاہتے ہیں الیکشن فوری ہوں، نون لیگ چاہتی ہے، وفاقی حکومت چاہتی ہے الیکشن ہوں فوری طور پر، یہ تو تحریک انصاف بھاگنا چاہ رہی ہے الیکشن سے۔ اب سوچیے ذرا، تو یہ یعنی آپ سمجھیں کہ اب کیا بندہ کہے کہ وہ ایک ہو جاتا نا آپ کو
ایک عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی. اب مجھے بتائیے, مریم صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, ہم تو اس وقت جناب بڑے مقبول ہیں, ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ لے, اور ہم تو فوری طور پر خیبر پختونخوا پنجاب میں الیکشن چاہتے ہیں. تو اب یہ الیکشن کمشنر اکیلے ہی فضول حرکت ہے, اس کا مطلب کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کس کس کا رونا رہا ہے. احسن اقبال کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب آخر میں جناب سن لیجئے خواجہ آصف کی تفصیل میرے پاس بہت سی ہے, بہت سی باتیں, چلیں کسی اور ویڈیو میں ہم ان کی تفصیل بھی شامل کر لیں گے, کیونکہ اب دیکھیں نا, پولیس, کراچی پولیس کہہ رہی ہے دہشت گردوں نے 1 ماہ تک ریکی کی. پہلے بھی پولیس آفس آئے تھے, وہ پہلے بھی پولیس آفس آئے تھے اور 1 ماہ تک ریکی کرتے رہے, لیکن ان کو نہیں پتہ لگا. اچھا, اور جناب وزیر اعظم فرما رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑی تباہی نہیں ہوئی, لا حول ولا قوت, مطلب لوگ شہید ہو گئے, کہہ رہے ہیں بڑی تباہی نہیں ہوئی. اچھا, جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ٹی ٹی پی کے خاندانوں کو دوبارہ پاکستان میں بات کرانا چاہتے تھے, شریف مزاری صاحبہ نے کہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کیسے لوگوں کے ہاتھ میں یہاں پر باغ دوڑ دی گئی ہے, جن کو کچھ سمجھ نہیں کیا بولنا کیا نہیں بولنا. اب یہ خواجہ آصف کو دیکھ لیجئے جو کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, ملک دیوالیہ ہو چکا, بینکرپٹ ہو چکا, ہم مطلب معیشت تباہ ہو چکی. یہ خواجہ آصف نے ایک تقریب میں کہا ہے, اور بھی بہت کچھ کہا ہے جی, گولف کلب اور یہ اور وہ جو چل رہے ہیں, جو ان کی وزارت کے انڈر چل رہے ہیں, کھربوں روپے کے, وہ کہتے ہیں جی ان کو تو یہ تو اشرافیہ یہ ہے. بھائی آپ کی وزارت کے انڈر چل رہے ہیں, بیچے ان کو, کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کھا گئے, یعنی خود ہی وہی مریم صاحب والی بات کی جی, جب احتساب شروع ہوتا ہے باہر بھاگ جاتے ہیں, پھر کہ جناب یہ تو الیکشن سے ہم نہیں بھاگ رہے, یعنی خود ہی سارے کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد خود ہی لوگوں کو آ کر پتہ نہیں کیا 4,500 cc کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی یہ غلط ہے, خود استعمال کر رہے ہیں. اور یہ خواجہ صاحب خود ہی یعنی اپنی وزارت کے انڈر ان کو چلا رہے ہیں گولف کورسز کو, اور پھر کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا غلط ہے, اور خود معیشت تباہ کر دیا, دیوالیہ کر دیا ہے. اور اچھا, پھر احسن اقبال کہتے ہیں کہ یہ ملک سے غداری ہے جو یہ کہے گا. IMF کی توہین کی نا, جو اب گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں, FI کو اجازت دے دی ہے شوکت ترین کو گرفتار کرنے کے, جی IMF کی توہین کر دی ہے. اور انہوں نے کوئی کہے گا کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, تو یہ بہت بڑی غداری ہے. آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے, جس کا کام ہے پاکستان کے دفاع کو یقینی بنانا, وہ کہہ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں بچا. یہ آپ کا اپنا وزیر, آپ کی اپنی کابینہ, آپ کی اپنی حکومت کہہ رہی ہے. سن لیجئے. جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہیں, ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ ہو چکا ہوا ہے. جی وہ ہو چکا ہوا ہے, آپ نے سنا ہوگا ہو رہا ہے, نہیں ہو چکا ہے. یہ دیکھیے, یہ ہے اسحاق ڈار کے بارے میں ان کی بات. تو سب ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور ایک چیز پر ان کا اتفاق ضرور ہے, ایک چیز پر ساری توجہ ایک چیز پر ضرور ہے, عمران خان, آڈیو لیکس, مطلب کتنا کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور ڈوگر صاحب ان کے درمیان کیا, اب آپ سوچیے نا, یہ تو لیک کی ہے نا, سب کی کتنا پیسہ لگا کر یہ سب ریکارڈ کر رہے ہوں گے. ساری توجہ جو ہے اس طرف ہے, اور کارکردگی آپ دیکھ لیجئے کہ PSL کو خطرے میں ڈال دیا ہے. پلیئرز جو ہے وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی. چیئرمین کہہ رہا ہے اچھا جی سیکورٹی کو خطرہ ہے تو ہمارا پھر کیا بنے گا. یہ تو انہوں نے حالات کر دیے کہ پتہ نہیں اب یہ دیوالیہ ملک میں PSL کیسے ہوگا, کیسے آگے چلیں گے. وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے ہر کوئی یہاں پر سیاسی خود کو حملہ بنا ہوا ہے, ہر کوئی, یعنی PSL کو تباہ کرنا ہے, کرکٹ کو تباہ کرنا ہے, تو چیئرمین PCB ہی کافی ہے, اس کے بیانات ہی کافی ہیں PSL کو بند کرنے کے لیے. اور پھر اب ظاہر ہے پوچھ رہے چلے گا نہیں چلے گا, یہ سوال ہی کیوں ہو, یہ سوال پیدا کر دیا جی. PSL پر اس سے بڑا دھبا نہیں لگ سکتا تھا, اس سے بڑا نہیں ہو سکتا تھا جی. 80 کروڑ روپیہ جناب ہمیں سیکورٹی کا بل بھیج دیا جی پنجاب حکومت نے, یہ بڑا غلط کیا. یہ نجم سٹی کہہ رہا ہے, یعنی آپ تو خود بند کر رہے ہیں PSL کو, خود بدنام کر رہے ہیں, جو اتنا دنیا میں مشہور ہو گیا جو ٹورنامنٹ, آپ نے اس کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیں. اور پاکستان کی معیشت کیا خاک کوئی سنبھالے گا, کیا خاک کو انویسٹ کرے گا, کیا خاک کوئی آپ کو قرض دے گا یا آپ کی سہولت کو آئے گا, جب آپ خود ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو دیوالیہ, جی ہماری معیشت میں کچھ نہیں ہے, تباہ ہو چکے ہیں ہم. تو اب آپ دیکھیں نا, آپ کو جو بھی دے گا قرض وہ کس شرح سود پر دے گا, کیا کوئی انویسٹمنٹ یہاں پر کرے گا, کیا یہاں کے لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ جناب نہیں یہاں پر انویسٹمنٹ کریں, باہر سے تو دور کی بات ہے, یہاں کیا تسلیاں دے رہے ہیں. اور پھر لوگوں کو جو سہولتیں بتا رہے ہیں جی 200 کلب ہے تو بند کریں. تو یہ لوگ ہی اس ملک کو, یعنی یہ جو حکومت ہے اپنے لیے تو ہے ہی خطرہ, ان کا کام ملک بچانا یا ملک چلانا تھا. یہ ان کے بیانات اور یہ خود کافی ہیں ہر طرح کی تباہی کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.